السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ایک فرض ہے اور اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم سب جانیں گے۔ اور جس طرح پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو ہے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی فرضیت کے بارے میں ذکر ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وخیرا واعظم اجرا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے آگ کے بارے میں ذکر فرمایا، اور پھر آگے آیت میں ذکر فرمایا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيتتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمة ثم يقول أنا كنزك أنا مالك، ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں بخل سے کام لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن جو ہے ایک سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا، زہر کی وجہ سے گنجا ہوگا، اور اسی طرح اس کے سر پہ 2 نقطے ہوں گے۔ جس طرح ہم سانپ کو دیکھتے ہیں اس پہ 2 نقطہ ہوتا ہے، اور اس کے گلے میں اسے ڈال دیا جائے گا، اور اس کے جبڑے میں وہ لپٹ کر جبڑے کے اندر سے نکالے گا اور اسے پکڑ لے گا، اور پھر یہ کہے گا کہ انا کنزک، کہ میں تمہارا مال ہوں، انا مالک، میں تمہارا مال ہوں۔